اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد نہج البلاغہ اور قرآن مجید کے عنوان سے گفتگو کا یہ تیسرا سیشن ہے۔ اپنے اس گفتگو کا آغاز جناب برادر ذیشان حیدر کے گھر میں چونکہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو ان کے اس گھر میں برکتوں کے اور ان کے خاندان اور ان کے بچوں کی زندگیوں میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کریم اللہ ذکر علی ابن ابی طالب اور امام کے ذکر کے ذریعے سے ہم کتاب خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ پروردگار ان سب کے صدقے میں اس گھر کو برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ذیشان بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ اس خدمت دین کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ تمام برادران، بزرگان، عزیزان، یہ جو بزم نہج البلاغہ آپ سجاتے ہیں، پروردگار اس میں اور رونقیں بڑھائے۔ مرحومین بالخصوص ذیشان بھائی کی شہزاد بھائی کی والدہ گرامی، ذیشان بھائی کے والدین، سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور گفتگو کا سلسلہ جہاں گزشتہ سیشن میں روکا تھا وہ یہ تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے متعلق 4 قسم کی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ میرے خیال میں سب کو دہرانا زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن بعض حضرات بالخصوص ہدایت ٹی وی پہ جب یہ پروگرام جاتا ہے تو ممکن ہے کچھ افراد سارے سلسلے کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں، تو ان کے لیے 1-2 منٹ ہم لے لیتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں قرآن مجید کو 4 انداز سے جناب امیر علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اور بہت مہم ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا اور اہل بیت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں نے ابتدائی سیشنز میں اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی، اس لیے اس کو زیادہ دہراتے نہیں ہیں، لیکن جب تک اس رشتے اور اس تعلق کو نہ سمجھا جائے گا، حقیقت میں قرآن سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بہت مہم پوائنٹ ہے کہ اس لیے کہ جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں قرآن کس سے سمجھنا ہے، کس سے ہمیں قرآن مجید سیکھنا ہے، کس سے قرآن مجید کی تفسیر جاننی ہے، تو اس وقت تک ہم نہ قرآن کو سمجھ سکیں گے، اور قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے تو دین کے احکام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس اعتبار سے یہ بہت مہم ہے کہ ہم اس رشتے کو، اس تعلق کو جانیں۔ بہرحال وہ جناب امیر علیہ السلام نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا تعلق کیا ہے۔ کہ میں ایک شرح دیکھ رہا تھا، کئی دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے، اور شرح ابن ابی الحدید وہ ایک خطبہ ہے، اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الشعار والاصحاب والخزنۃ والابوا، ہم اہل بیت رسول اللہ کے قریبی ہیں، ہم آپ کے اصحاب ہیں، ہم خزانہ ہیں اور ہم باب ہیں، دروازہ ہیں۔ ابن ابی الحدید نے یہاں اس خطبے کی شرح میں ایک بہت خوبصورت جملہ کہا، وہ کہتا ہے کہ یہ در جو جناب امیر علیہ السلام نے آخری لفظ وَنَحْنُ الْأَبْوَابُ، ہم دروازہ ہیں، یہ جو جناب امیر علیہ السلام نے خود کو باب کہا ہے، یہ 2 اعتبار سے، ایک ظاہری اعتبار سے اور ایک باطنی اعتبار سے۔ لکھتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اس انداز سے یہ باب ہے، اور چونکہ جناب امیر علیہ السلام نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے، اور جو دروازے سے ہٹ کے آئے گا وہ چور کہلائے گا۔ اس چور کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ چور ظاہری ہوتے ہیں اور چور باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہری ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے گھر میں جائے وہ دیوار پھلانگ کے آ جائے، باطنی وہ ہوتے ہیں جو علم حقیقی لفظ انہوں نے استعمال کیا، محقق استاد سے ہٹ کے کہیں اور سے اگر علم حاصل کرنا چاہے تو وہ گویا باطنی طور پر چور کی مانند ہے۔ اب ہم اس کو البتہ خطبہ نمبر ذرا اس میں ابھی عرض کروں گا
کہ یہ جہاں جناب امیل علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے 2 خطبے ہیں جہاں جناب امیل علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے سلونی کا، تو وہاں اس نے یہ اشارہ لکھی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے اس پہلے پوائنٹ کا کہ ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمیں قرآن مجید کس سے لینا ہے۔ پھر جناب امیل علیہ السلام نے قرآن مجید کی جو عظمتیں اور جو فضائل بیان کیے ہیں، ان فضائل کو اگر دیکھا جائے تو اپنی نوعیت کے عجیب سے فضائل قرآن ہیں۔ تیسری چیز یہ تھی کہ قرآن مجید کی تفسیر جناب امیل علیہ السلام نے کہاں کہاں بیان کی ہے، اور چوتھی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اور جناب امیر علیہ السلام کے مشترکہ احکامات ہیں یا اخلاقیات ہیں یا احکامات ہیں، ان پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ بہرحال پلٹ کے آتے ہیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کے ذریعے رب کے تعارف پہ بہت زور دیا ہے۔ یہ ہے آج کا پہلا پوائنٹ کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں توحید کے وہ اوصاف بیان کیے کہ اگر کسی کو حقیقی طور پر توحید سیکھنی ہے، اردو داں طبقہ کو یہ ایک بہت مہم پوائنٹ ہے۔ ایک اہل سنت عالم ہیں اور بہت ساری یعنی 100 کے قریب وہ کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ نام چونکہ ان کا ایسا ہے کہ لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ رئیس احمد جعفری سید ہیں، سید رئیس احمد جعفری ندوی، ندوۃ العلماء ایک ہندوستان میں بہت مشہور جگہ ہے جہاں سے بہت سارے علماء ہیں، تو وہ وہاں کے رئیس احمد جعفری ندوی، انہوں نے مفتی جعفر حسین مرحوم سے بھی پہلے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا تھا، اور اس ترجمے میں انہوں نے ایک مقدمے کے طور پر ایک دلچسپ ہے، بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں مقدمے کے طور پر انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے شذرات۔ اب وہ شذرات مضمون میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اگر کوئی خدا کی پہچان چاہتا ہے تو نہج البلاغہ، اگر کوئی رسول کی پہچان چاہتا ہے تو نہج البلاغہ، اگر کوئی قرآن چاہتا ہے تو نہج البلاغہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی حقیقی تفسیر جاننی ہے تو وہ نہج البلاغہ کے ذریعے سے، اور صاحب نہج البلاغہ جناب امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ آپ زور دیتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ بہت اہمیت دی ہے کہ قرآن مجید سے ہی اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اور گزشتہ سیشن میں ہم یہی عرض کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان اوصاف میں مثلا جناب امیر علیہ السلام نے یہ ایک خطبے میں، اور جو انشاءاللہ بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے، خطبہ نمبر 181 میں فرمایا تھا قرآن عامر ہے اور زاجر ہے، اس پہ بحث ہوگی۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور کس انداز میں؟ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید وہ ہے تجلی فیہ، کہ اللہ کی ذات اس میں متجلی ہے، جلوہ گر ہے۔ یہ خطبہ نمبر 145 کے الفاظ ہیں، اور بڑے مشکل الفاظ ہیں، ہر کوئی اس سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جاتے چونکہ کبھی پہلے اشارہ اس کی طرف کر چکے ہیں۔ خطبہ نمبر 145 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَتَجَلَّ سُبْحَانَهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں متجلی ہوئی ہے، جلوہ گر ہوئی ہے، جلوہ تراز ہوئی ہے، من غیر ان یکونوا رأوہ۔ گزشتہ سیشن میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نظر نہیں آتا لیکن ہر جگہ نظر آتا ہے، اور ظاہراً انیس مرحوم کا بھی وہ شعر پڑھا تھا کہ جس طرف ہم دیکھیں حیران ہوں کہ ان 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہر طرف جلوہ گری ہے۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑی تجلی لہم فی، اللہ کی ذات اللہ کی اپنی کتاب میں جلوہ گر ہے، یعنی اگر کسی نے اللہ کو دیکھنا ہے تو معاذ اللہ وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں نظر آئے گا، بلکہ یہ تجلی اس کی کس سے ہوگی؟ اللہ کی کتاب سے۔ اب ہم اگر اس جملے کی طرف زیادہ وضاحت میں جائیں، اس لیے ہمارے استاد محترم آیت اللہ فاضل الانکرانی مرحوم کا ایک جملہ تھا، وہ فرماتے ہیں قرآن کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ کہو یہ اللہ کی کتاب ہے، اور نہج البلاغہ کے لیے تعریف کے لیے اتنا کافی ہے کہ کہو یہ علی کی کتاب ہے۔
تو حقیقت میں جو ہے وہ اگر اللہ کی کتاب اور علی کی کتاب مان لیا جائے تو پھر اس میں بہت سارا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے کہاں سے جانیں گے؟ قرآن مجید سے۔ یہ خطبہ نمبر 145 کی ابتدائی حصے میں ہے، فَتَجَلَّ سُبْحَانَهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ۔ اور یہاں پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے اس کو جاری رکھا ہے۔ اب یہ ہے ایک مقام جہاں بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی اللہ کو جاننا چاہتا ہے تو اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ کی پہچان ہوگی۔ اب ایک خطبے میں واضح فرماتے ہیں جناب امیر علیہ السلام، یہ خطبہ نمبر 89 ہے، مشہور خطبہ، خطبۃ الاشباح، اور اس خطبۃ الاشباح میں جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فانظر ایھا السائل فما دلک القرآن علیہ من صفته فأتم به واستضیء بنورہ۔ اس پہ اشارہ کیا تھا گزشتہ سیشن میں کہ کسی نے پوچھا یا علی اللہ کے ایسے اوصاف بیان کرو جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے طرف سے اوصاف الہیہ مت بناؤ، بلکہ جو قرآن نے بیان کی ہیں وہی اوصاف اللہ کی سمجھو۔ اب یہ دوسرا خطبہ 89 خطبۃ الاشباح، جہاں توحید کے لیے پھر کیا ہوا، توحید کے لیے وہی اور اللہ کی معرفت کے لیے کیا ہے، یہ خطبہ 89 میں قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ آج پلٹ کے آتے ہیں جو گفتگو ہم نے گزشتہ سیشن میں جہاں چھوڑی تھی، وہ ہے خطبہ نمبر 181، اور پہلا جملہ ہی عجب جملہ ہے اللہ کی معرفت کا۔ بہرحال ہمارا موضوع چونکہ قرآن ہے، جناب امیر علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں الحمدللہ المعروف من غیر رعیت۔ کبھی انشاءاللہ فرصت ہوئی تو عرض کریں گے قرآن مجید کا بعد از بسم اللہ پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، لفظ اللہ سے بھی پہلے جو ہے وہ حمد ہے۔ اب دلچسپ بحث ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ کبھی اس کو ایک سیشن میں بیان کریں گے۔ اب رب نے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ پھر اگر انسان دیکھے کہ ان تعریفوں کو پھیلا کے علی نے کیسے حمد کی تفسیر بیان کی ہے، امیر المؤمنین نے کہاں کہاں لفظ حمد استعمال کیا ہے اور کس کس انداز میں لفظ حمد استعمال کیا ہے، کس کس چیز پہ ہمیں حمد کرنی چاہیے۔ اب یہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جس سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی کمال ہوتا ہے فصاحت و حکمت کا کہ جملہ چھوٹا سا ہو اور اس سے انسان بڑے بڑے معنی و مفاہیم حاصل کر سکے۔ مثلا میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے اور ہم نے وہ پرنٹ بھی کرایا تھا، دعائے سفر جو جناب امیر علیہ السلام نے بیان کی ہے، وہاں امام فرماتے ہیں پروردگار یہ تو ہی ہے جو سفر میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور وطن میں بھی بال بچوں کے ساتھ اور اولاد خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ فقط تو ہی ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ پہ تو حاضر ہو۔ اگر انسان اس چیز کو سمجھے تو کتنی اس کی اللہ کی قدرت کی عظمت اور اللہ کی قدرت کی ایک بیان اس میں مخفی ہے۔ اور انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ اگر اس انداز سے عقیدہ ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مسافر کو یہ یقین ہو جائے کہ سفر میں بھی میرے ساتھ اللہ ہے اور حضر میں اور وطن میں بھی میرے بچوں کے ساتھ اللہ ہے، پھر اس کا سفر جو ہے وہ ایک بزرگ کو ساتھ بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بعض اوقات جو ہے وہ سفر کے لیے بھی ایک رہنما ڈھونڈتے ہیں یا سہارا ڈھونڈتے ہیں، تو سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے۔ بہرحال آئیے اس خطبہ نمبر 181 کی طرف، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے پہلا جملہ الحمدللہ المعروف من غیر رعیت، تمام مفتی صاحب کا ترجمہ، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا ہے۔ اور اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فالقرآن عامر زاجر، 7 صفات قرآن مجید کی جناب امیر علیہ السلام نے یہاں
بیان کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید آمر ہے یعنی حکم کرنے والا ہے، زاجر ہے یعنی روکنے والا ہے۔ یہاں دوسری صفت پہ ہم گفتگو ہو رہی تھی، قرآن صامت ہے و ناطق ہے۔ اب یہ علی علیہ السلام کے فصاحت و بلاغت کا کمال ہے، دو متضاد چیزوں کو جوڑ دیا گیا، صامت بھی ہے اور ناطق بھی ہے۔ ہم جناب امی علیہ السلام کو قرآن ناطق عموماً کہتے ہیں، اور لیکن یہاں جناب امی علیہ السلام نے کہا قرآن صامت ہے اور قرآن ناطق ہے۔ اب یہاں بعض شارحین نے تین چیزیں بیان کی ہیں۔ قرآن صامت کیسے ہے؟ قرآن صامت یہ ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کہیں احکام بیان کرتا ہے، کہیں خاموش ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہر چیز پہ آپ یہ کہیں کہ اب قرآن نے یہاں کیا کہا ہے، نہیں، کہیں قرآن خاموش ہوتا ہے، کہیں خاموش ہوتا ہے تو وہ قرآن کے جاننے والوں سے پوچھا جا سکتا ہے، اور جب قرآن خاموش ہوتا ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ قرآن خاموش ہے تو کوئی قرآن کا ترجمان، کوئی قرآن کی طرف سے بولنے والا کوئی وکیل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ اگر کسی گھر میں کوئی گونگا ہو تو ہر کوئی اس کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا، اب اس کی زبان جو ہے وہ جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس کی ہمارے ہم جو محاورے سے بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گونگے کی زبان جو ہے اس کی ماں سمجھتی ہے۔ اب یہاں جب جناب امی علیہ السلام نے کہا کہ قرآن صامت ہے، گویا یہ خود ایک اشارہ ہے کہ کبھی کبھی قرآن آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ سے بولے گا نہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ بول ہی نہیں سکتا، نہیں، اس کے اشاروں کو وہی سمجھے گا جو اس کے قریب ہوگا، جس کا ہر وقت اس سے واسطہ ہے۔ یعنی ایک شرح یہ ہے کہ قرآن مجید ہر وقت بولتا نہیں ہے، بول سکتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو وہاں بولتا ہے۔ ناطق کا یہ معنی کیا گیا، تو یعنی جہاں ضرورت کبھی بولتا ہے کبھی نہیں بولتا۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید صامت ہے اور قرآن مجید ناطق ہے، یعنی قرآن مجید کے سننے کے لیے صامت ہے، خاموش ہے، ٹھیک ہے، مان لیا خاموش ہے، لیکن ناطق ہے، یعنی کچھ افراد کے لیے صامت ہے، کچھ افراد کے لیے ناطق ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھے یا کوئی اس کی بات جو ہے وہ نہ سمجھے۔ یعنی کسی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے قرآن خاموش ہے، اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اس کے ساتھ بول رہا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید صامت ہے اور قرآن مجید ناطق ہے، یعنی قرآن مجید بھی پڑھنے والے کے ساتھ کبھی کبھی پھر بولنا شروع کر دیتا ہے، کبھی پڑھنے والوں کے لیے خاموش رہتا ہے، کبھی پڑھنے والوں کے ساتھ قرآن بھی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بعض بزرگان نے کہا، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے جب شرح نہج البلاغہ میں الہاکم التکاثر کی تفسیر بیان کی ہے تو وہاں وہ کہتا ہے کہ میں علی کا خطبہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ ایسے تھا گویا میرے ماں باپ قبر سے اٹھ کے مجھے آ کے قبر کے حالات بتلا رہے تھے۔ اب قرآن مجید بھی اسی انداز سے بولتا ہے کہ کبھی تو ہم جیسے جو ہے وہ جس کو زیادہ یاد ہو وہ زیادہ تیزی سے پڑھتا ہے۔ ہاں، اب یہ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک طریقہ جو ہے وہ کئی دفعہ عرض ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم انسان جو ہے وہ جو پڑھ رہا ہو اس کی طرف متوجہ ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ منقول ہے، اور باقی ائمہ سے بھی، کہ جب امام پڑھتے تھے یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا، تو امام کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اس لیے کہ میں اگر سمجھ رہا ہوں خود کو مومن تو اب خطاب تو اللہ نے مجھ سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ گویا میرے ساتھ بات کر رہا ہے، اب میں اس کی بات سنوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ ایک مرحلہ ہے کہ قرآن صامت ہے یا ناطق ہے۔ اگر میں یہ سنوں کہ یہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے حروف میرے سامنے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا خطاب ہے، تو یہ قرآن صامت ہو جائے گا، قرآن ناطق ہو جائے گا میرے لیے، اور میں اس کے سننے والا ہو جاؤں گا۔ لیکن یہاں یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں جہاں وہ خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمیں پہلے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے جواب دیا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس کا جواب دیا ہے۔
यानी आप देखिए यहाँ हम बैठे हैं और ज़ीशान भाई को कोई आवाज़ बाहर से दे तो पहले वो ये नहीं पूछेगी कि मसलन बात वो आगे क्या कहना चाहते हैं। बाहर से किसी ने आवाज़ दी है ज़ीशान भाई, तो वो ज़ीशान भाई मसलन वो पूछता है मुझे गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। अब ये मरला बाद में आएगा। अगर वो नाम लेके पुकारेगा तो सबसे पहले जो है वो ये कहेंगे जी फरमाइए क्या बात है। अब यही इसी तरीके पे अगर कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब हमें पहले मरले पे ये कहना चाहिए इमाम के फरमान के मुताबिक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जी परवरदिगार तेरा क्या फरमान है। अब यहाँ अगर इंसान की रुक के लब्बैक हो जाएगी तो फिर आगे मज़ा ही और आएगा कि अब वो क्या कहना चाहता है। लेकिन अब हम उसी रफ्तार से या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकुल्लज़ीना ऐसी आयत आगे पढ़ते जाएंगे, न यहाँ रखेंगे न आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो मतलब और वो सुरूर उसमें नहीं होगा। अब ये है कुरान मजीद के तिलावत का अंदाज भी हम इसको कह सकते हैं, और ये सामित और नातिक की बात भी हो गई। तो ये दो सिफात ये हो गए, और दो पहले हम अर्ज कर चुके हैं। आमिरुन एक, जाजिरुन हुक्म देने वाला है, रोकने वाला है, बोलने वाला है और खामोश है। हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िह, ये एक जुमला है कि हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िह, मखलूक़ात पर अल्लाह की हुज्जत है। हुज्जत कभी ज़ाहिरन अर्ज़ कर चुका हूँ। हुज्जत किसको कहते हैं? हुज्जत ये है कि यानी आप कहिए कि जिस दलील के ज़रिए से आपको हकीकत समझाई जाए उसको, और हकीकत समझ आने वाली हो, उस दलील को या उस समझाने को हुज्जत कहते हैं। हम अपने उर्दू में भी अमूमन इस्तेमाल करते हैं, मैंने उस पर अपनी हुज्जत तमाम कर दी है। हुज्जत तमाम कर दी है क्या है? यानी मैं जो उसको समझाना चाहता था या मैं जो उसको बतलाना चाहता था वो बात मैंने पूरी तरीके पे उसको समझा दी है। इसीलिए कहते हैं हुज्जत खुदा, यानी अल्लाह की तरफ से जो बात बतलानी थी वो बात बतलाने वाला। अब यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की 5वीं सिफत क्या बयान की है? किताब खुदा हुज्जत खुदा है। माना फिर दोहरा रहा हूँ कि हुज्जत खुदा ये है कि अल्लाह जो फरमाना चाहता है उसके फरमान के मुताबिक कुरान बात हमें समझा रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि ओ मुझे तो पता नहीं था, आपको पता होना चाहिए था, इसलिए कि अल्लाह की किताब हुज्जत है। यानी वो तमाम चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए थी और आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी, आपकी ज़िंदगी के लिए मुफीद थी या नुकसानदेह थी, वो सब की सब कुरान मजीद ने बतलाई हैं। और इसी लफ्ज़ से हुज्जत को अगर हम देखें तो हम अपने आइम्मा को भी हुज्जतुल्लाह कहते हैं। इमाम असर को खुसूसियत के साथ जो ये कहा जाता है हुज्जतुल्लाह, वो ज़रा एक बाज़ औक़ात जो है वो अफराद कुछ पॉइंट ऐसे उठाते हैं कि जी मसलन अभी आप बाकी अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम पे उठते नहीं हैं, या मसलन आप फ़कत जनाब इमाम के साथ लफ्ज़ हुज्जत इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन जो है जब लफ्ज़ हुज्जत इस्तेमाल होता है तो इमाम हुज्जत जो है वो हम 12वें इमाम को कहेंगे, इसलिए कि ये हमारे वक्त के इमाम हैं, वो हमारे लिए दलील हैं। या इसको अगर यूँ जमा करूँ कुरान और नहजुल बलागा के मौजू के साथ कि जैसे अली और कुरान आपस में जमा थे, इसी तरीके पे इस दौर में आखिरी ज़माने में आखिरी इमाम कुरान के साथ यूँ ही जमा हैं। और ज़ियारत के जो जुमलात बाज़ बुज़ुर्गान ने तरतीब दिए हैं, बड़े खूबसूरत जुमले हैं, बिलखुसूस इमाम आसर के हवाले से शरीक अल कुरान। तो ये हुज्जत खुदा, यहाँ कुरान मजीद जो है वो हुज्जत है। और हम इसको साथ जो पहले दो तारीफ़ें, ज़रा इस पॉइंट को दिक्कत फरमाइएगा, इससे पहले दो औसाफ क्या बयान हुई है? कुरान सामित है और कुरान नातिक है। नातिक है यानी बाज़ औक़ात कुरान के तर्जमान जो हैं वो इसकी तरफ से तर्जमानी करते हैं, बतलाते हैं कि कुरान क्या कहता है। इसी तरीके पे कुरान हुज्जत है। कुरान हुज्जत है, अगर कुरान हुज्जत है
तो फिर जैसे गुज़श्ता सेशन में अर्ज़ किया था, बाज़ लोग कहते हैं कुरान काफ़ी है। अगर कुरान काफ़ी होता तो अल्लाह ये न फरमाता हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यहाँ दो अंदाज से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगम्बर का तारुफ कराया है। एक ये कि वो कुरान की आयतें उन पर तिलावत करते हैं, दूसरा ये है कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फ़कत तिलावत ही नहीं करते बल्कि उसकी तालीम भी देते हैं। यानी कुरान मजीद की इब्तिदा में कोई ऐसी हुज्जत खुदा होनी चाहिए जो खुदा की नुमाइंदगी में किताब की तिलावत और वो हक की तिलावत करके बतलाए, और ऐसी कोई हुज्जत होनी चाहिए जो कुरान मजीद की तालीम दे। अब ये एक अलग बात है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से लेके इमाम असर तक एक बहस जो है वो हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, वरना यह है कि आया कुरान मजीद की तालीम, ये तालीम जो है वो खुद वो शख्स कहाँ से तालीम लेगा। यानी हम जब इमाम हुज्जत कहते हैं और ये कुरान मजीद की तरफ से रहनुमाई करते हैं तो इसकी दो पॉइंट हैं। एक तो यह है कि बाज़ ऐसी शख्सियात और अल्लाह के नुमाइंदे हैं जिनको अल्लाह ने वाज़े तौर पर यह कहा कि अल्लमना हो, हमने अपनी तरफ से उनको इल्म दिया है। इनका कमाल ये होता है कि उनको इल्म अल्लाह की तरफ से मिलता है, वो यहाँ आके सीखते नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील जनाब ईसा की है कि अल्लाह ने उनको कहा कि हमने इनको सिखाया। जनाब यहया हैं और जनाब खिज़र हैं मसलन, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, एक खुद मौजू है अल्लमना, हमने उनको सिखाया है। तो कुछ ऐसी हस्तियां हैं, वरना तो अल्लाह हर एक को जहन देता है और वो उस्ताद से सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनको अल्लाह सिखाता है। जैसे पैगम्बर अकरम के बारे में इस्लाम दुश्मन जो या पैगम्बर अकरम के जो मुखालिफिन हैं, मैं कल भी एक पढ़ रहा था और इत्तेफाक ऐसा कि एक शख्स जो है वो नहजुल बलागा की, एक ईसाई है बेरूती, काफ़ी पुराना, वो नहजुल बलागा की अज़मत बयान करते करते जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि अली बड़े ज़हीन थे और उनका बड़ा हाफ़ज़ा था, और उनके सामने तौरात और ज़बूर जो है और इंजील ये किताबें थीं, उनमें से बहुत सारी हिकमत भरे पॉइंट जो हैं वो उन्होंने याद कर लिए। यानी वो भी इस चीज़ पे था कि अली जो है वो उनका इल्म इतना है, लेकिन फिर जाके क्या तौरात और इंजील वगैरह पे अब जो साहब लिख रहे थे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा कि कम अज़ कम जिसने अपने नज़रिए का दिफा करने के बावजूद भी अली के फ़ज़ाइल बयान किए हैं जिस ज़रिए से। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने या आइम्मा हुदा ने किसी और से सीखा। दो पॉइंट है, एक अल्लाह सिखाता है और नहजुल बलागे में क्या है। अब ये बात लंबी हो जाएगी जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें सिखाया है। मसलन दूसरे खुतबे में आप जाइए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अहले बैत का एक तारुफ कराया है और वहाँ फरमाया है कि ऐबत इल्मिही, ऐबत का माना होता है वो संदूक या वो अलमारी जिसको हम कहते हैं जहाँ कीमती चीज़ें महफूज रखी जाती हैं, उसको कहते हैं ऐबा। आप आम अरबी उर्दू डिक्शनरियाँ देखें तो वो उसको संदूक कहते हैं। हकीकत में आप जाएंगे तो ऐबत जो है वो महफूज अलमारी जिसमें आप अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं, उसको ऐबा के नाम से याद किया जाता है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अहले बैत कौन है? ऐबतु इल्मिही, अल्लाह के इल्म की महफूज अलमारियाँ हैं या महफूज संदूक हैं, या इसको मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम ने तर्जमा किया मखज़न हैं, यानी ख़जाना है। अब जब ये ख़जाना है तो इनके पास से लोग सीखेंगे, अल्लाह ने इनको ख़जाना दिया है। एक पहलू है सीखने का। दूसरा जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में ये कहा, किसी ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या अली आप ये गैब की खबरें जो हैं वो देते हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुस्करा पड़े और वो ख़ानदान कल्ब का फ़र्द था। तो जनाब अमीर फरमाते हैं या अखा कल्ब, ए कल्बी भाई, ये इल्म गैब नहीं है
بلکہ یہ اس سکھانے والے کا سکھایا ہوا علم ہے۔ یہاں جناب امیہ علیہ السلام نے جناب پیغمبر اکرم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں سکھانے والے کا سکھایا ہوا علم ہے۔ تو جناب امیہ علیہ السلام کے علم کے دو حصے ہو گئے، ایک وہ جو اللہ نے سکھایا ہے اور ایک وہ جو اس کی وضاحت جناب پیغمبر اکرم نے کی ہے۔ اب بات جو ہے وہ حجت سے کہاں چلی گئی کہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر حجت ہے۔ بس مشکل سے آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ امامت اور اس کا تعلق جو ہے وہ جناب امیہ علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے نہج البلاغہ میں، انما الائمۃ عرفاؤہ لعبادہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت کرانے والے وہ امام ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے والی ہستیاں، انہی کو ہم حجت کہتے ہیں۔ اور ان میں سے حجت خدا آپ یوں کہیں گے جیسے پیغمبر نے بار بار کہا ثقلین کہہ دیجئے، حجتین کہہ دیجئے۔ ایک بولتی ہوئی حجت ہے جس کو ہم 14 معصوم کہتے ہیں، اور ایک خاموش حجت ہے جو کبھی کبھی بولتی ہے اور اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ گویا یہاں جناب امیہ علیہ السلام نے حجت کہہ کے دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ جب سب ائمہ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ حجج اللہ، جمع کا صیغہ جو ہے وہ حجج اللہ۔ اور جب سب ائمہ کا ذکر ہو یا جمع ائمہ کا، مثلا 2 سے زیادہ جو ہے وہ ائمہ کا ذکر ہو، تو یہاں لفظ حجج اللہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5ویں صفت جو قرآن مجید کی جناب امیہ علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ ہے حجت اللہ علی خلقہ، اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا اخذ علیہ میثاقہم، اللہ نے اس حجت پر عمل کرنے کا اپنے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے۔ 2 چیزیں اضافہ کر دی ہیں، حجت ہے لیکن عہد لیا ہے۔ اب یہ عہد کہاں ہے؟ اب یہ عہد جو ہے وہ الست بربکم، وہ عالم ارواح کا عہد بھی ہو سکتا ہے، اور شاید ہم اسی لیے جو ہے وہ تلقین میں بھی اس چیز کو دہراتے رہتے ہیں، حل انت علی العہد الذی فارقتنا۔ پھر جو ہے وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کو ساری زندگی اپنے اساتذہ بھی، بزرگان بھی، ماں باپ بھی وہ عہد یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ حل انتم علی العہد الذی فارقتنا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اور سب سے پہلے وہ عہد کیا ہے؟ اللہ۔ اب یہ جناب امیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید پہ عمل کرنا عہد اس سے لے لیا گیا ہے۔ یہ 5 صفات ہے قرآن مجید۔ 6ٹھی ہے اتم نورہ، اس کے نور کو کامل کیا۔ اب یہ جو اکثر شاعرین نے بیان کیا ہے اس 6ٹھی صفت کو، بڑی دلچسپ ہے۔ اتم نورہ، یہ نور ہو، بعد نے کہا کہ اللہ نے قرآن کے نور کو تمام کیا ہے، یعنی قرآن نور کامل ہے۔ اور ایک شہر جو ہے وہ یہ کی ہے کہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ پلٹے گی اللہ کی طرف۔ اتم نورہ، قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نور کو مکمل کیا ہے۔ اتم نورہ، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کے نور کو مکمل کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے، وہ اللہ نور ہے تو اللہ نے، اور اسی طریقے پہ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، اللہ کو بھی نور کہا گیا ہے، تو دونوں طرف ضمیر پلٹ سکتی ہے۔ اتم نورہ، اللہ نے، زیادہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، چونکہ بات قرآن کی آ رہی ہے، اتم نورہ، اس سے پہلے دیکھیے آپ کے حجت اللہ علی خلقہ، یہ اس طرف اشارہ ہوگا کہ یہ حجت خدا جو ہے اس کے اتم نورہ، اللہ نے قرآن کے نور کو مکمل کیا۔ یعنی اس سے اگر قرآن مجید نے کہا ہے کہ قرآن کتاب نور ہے، نہ انزلنا، ہم نے اس نور کو نازل کیا ہے، قرآن مجید میں واضح لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب اتم نورہ، اللہ نے قرآن کے نور کو مکمل کیا ہے۔ اس بحث پہ اگر ہم کہیں تو یہ نور جو ہے وہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ہر طرف، اب ہم کیا کہیں، روشنیوں، بعض شہروں کو کہتے ہیں روشنیوں کا شہر۔ یہ اب پتہ نہیں کون سا تھا روشنیوں کا شہر مشہور، بہرحال اب تو وہاں کیا
پاکستان میں روشنیوں کا شہر جو ہے وہ کراچی کو کہا جاتا تھا، اور ابھی تو جو کراچی والے ہیں ابھی بجلی تو بجلی، ابھی پانی بھی نہیں ہے تو بجلی جو ہے اس میں، تو بہرحال اس سلسلے میں اب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نور یعنی بجلی آ گئی، اور جن ملکوں میں جو ہے وہ بجلی فراوانی سے ہے وہاں بہت ساری لائٹیں، جیسے یہاں لائٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ نور سے مراد جو ہے وہ پھر وہی ہوگا کہ نور، جب قرآن مجید نور ہے تو نور حقیقت میں اس راہ کے لیے نور ہوگا اور اس چیز کو دکھانے کے لیے ہوگا جس چیز کی طرف اور جس منزل کی طرف رب لے جانا چاہتا ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ ہمیشہ کی منزل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی جس کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور وہ فرماتا ہے رضوان اللہ اکبر، سب سے بڑا نور کیا ہوگا؟ وہ نور ہوگا، شاید اس خطبے میں آگے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا نور جو ہے وہ تقویٰ کی بحث امام نے یہی کی ہے، سب سے بڑا نور وہ ہوگا کہ انسان اللہ کی رضا تک پہنچ جائے۔ یعنی ذرا غور فرمائیے، قرآن نور ہے، نور ہے تو کیا مراد یہ ہے؟ جناب پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہم نے ظاہرہ نے پہلے سیشن میں عرض کیا تھا ذکر علی کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے؟ جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو نورانی کرو، منور کرو، روشن کرو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ ابھی ہم نے کبھی یہ تو نہیں دیکھا کہ بجلی چلی جائے اور ہم تلاوت شروع کر دیں گے تو وہاں اس میں لائٹنگ ہو جائے گی، نہیں، نوروا بیوتکم، البتہ یہ ہے کہ حدیث ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے والا یوں چمکتا ہے آسمان والوں کے لیے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، یہ خود قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ لیکن ہم تو ایسے قرآن مجید پڑھ بھی رہے ہوں، کوئی حافظ قرآن ہو اور بجلی چلی جائے اور وہ قرآن کی تلاوت شروع کرے تو وہ اس کمرے کو روشن نہیں کرے گا۔ قرآن نور ہے، کس کے لیے؟ دلوں کو منور کرنے کے لیے، اس کا دل پھر بجھتا نہیں ہے، شیطان جتنے بھی حملے کرے اور جتنا بھی اس کو راہ سے ہٹانا چاہے نہیں، اس کے لیے راہ روشن ہوتی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اتم نورہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے ذریعے سے اپنی اس نورانیت کو ظاہر کیا ہے، یا اللہ نے خود، اللہ نور ہے تو قرآن کے نور کو اس نے مکمل کیا ہے، تم نورہ۔ اور اگلا جملہ بڑا سخت ہے، سمجھنا اس کا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اکمل بہ دینہ، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے دین کو مکمل کیا ہے۔ اکمل بہ، یہاں بہ کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہے، اکمل بہ دینہ وقبض نبیہ، دین کو قرآن کے ذریعے سے مکمل کیا اور پھر اپنے نبی کے ذات گرامی کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اب یہاں جناب امیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے دین مکمل کیا ہے۔ اب یہ کما مکمل کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں تو طبیعتیں ایسی ہیں کہ جب لفظ کامل آتا ہے تو ضرور آیت غدیر یاد آتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب وہاں کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اکمل بہ دینہ، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے۔ اس کا جمع جو ہے وہ یہی سمجھ آتا ہے کہ جب قرآن پہ عمل ہوگا تو دین مکمل ہوگا، اور غدیر جس کے بعد پیغمبر کا ارشاد ہوتا ہے الیوم اکملت لکم، آج ہم نے دین مکمل کیا ہے، وہ دین مکمل کب ہوا ہے؟ جب پیغمبر نے قرآن کے اس حکم پہ عمل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تو دین مکمل ہوتا ہے جب قرآن پہ عمل ہو۔ اب پیغمبر اکرم نے غدیر میں قرآن پر عمل کر کے اور اس بلغ کے امر کو انجام دے کے یہ کہا ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ حجت خدا علی مرتضیٰ جو دین کے رہنما کے طور پر قرآن کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ اسی قرآن کے معلم ہیں، اور اسی کا تعارف جناب پیغمبر اکرم نے کرایا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کے
چند الفاظ جناب امیر علیہ السلام کی زبان مبارک سے، چند صفات جن کے ذریعے سے ہم قرآن کی عظمت جان سکتے ہیں، اور پھر یہ عرض کروں کہ جناب امیر علیہ السلام نے قرآن کی بلند ترین عظمت جو بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن سے تجلی لہم، اللہ کی تجلی اور اللہ کے جلوہ گری ہوتی ہے قرآن مجید سے۔ آئیے کوشش یہ کریں کہ علی سے ہم ایک چیز سیکھ لیں، اور اس چیز کا نام ہے یہی توحید۔ باتیں بہت ساری، ایک کتاب دیکھ رہا تھا، گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا، ایک مصری اسکالر ہیں، ان کی کتاب ہے عباس محمود العقاد، اور ان کی کتاب کا نام ہے اللہ، اور اس اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کہیں گے تو وہ قرآن مجید ہو جائے گی۔ کتاب عباس محمود عقاد کی ہے، اور اس کی کتاب کا نام ہے اللہ، اور وہ تمام نظریات و مذاہب میں توحید اور خدا کے بارے میں کیا نظریہ ہے ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں، اور جب اسلام کے بارے میں وہ نظریہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نظریے کی بلند ترین مثال علی کا خطبہ ہے، اور پھر 2 صفحوں پر اس نے الحمدللہ الذی لا یبلغ کے خطبے کو بیان کیا ہے، یعنی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو۔ لیکن ہم جو اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں، کم از کم ایک عقیدہ مضبوط کر لیں کہ علی کا ایک لقب ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشکل کشا۔ یہ علی کو مشکل کشا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور یہ چاہ رہا تھا کہ اس خطبے میں چند چیزیں اور ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن سے گزشتہ واقعات سیکھو۔ اس پہ بات کو جمع کر رہا ہوں۔ عزیزان، زمانہ جو ہے مصیبتوں مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن جتنی مشکلیں ہوں، جتنے غم ہوں، قرآن مجید کے ایک لفظ غم کو ذہن میں رکھیے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے جناب یونس کو سزا دی، لیکن پھر ان کے قول کو اتنی اہمیت دی کہ آج بھی ذکر کرنے والے کے لیے مشکل کشائی اس میں رکھ دی ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ میں قرآن مجید میں دیکھ رہا تھا، اگر اس نجیناہ، اس کے 4 مرحلے ہیں، ذکر یونسیہ میں 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے، اس کو یوں یاد کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک۔ اس دور میں بھی ہم نے وہ بزرگان دیکھے ہیں جو اسی لا الہ الا انت میں خود کو اتنا مشغول کرتے ہیں کہ آگے وہ ذکر کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ ذکر ہے آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے استاد جواد ملکی تبریزی کا، وہ سجدے میں کتنے سینکڑوں دفعہ لا الہ الا انت، پھر کبھی نوبت آتی ہے سبحانک۔ اور یہ تیسرا مرحلہ جو بہت مہم ہے وہ ہے انی کنت من الظالمین۔ اب یہ 3 حصے ہیں اس ذکر کے، پھر اللہ اس ذکر کا اثر خود بتا رہا ہے کہ، اور پھر فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، یہ ہے قرآن، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کو غم سے نجات دی۔ میں آج ہی بیٹھا دیکھ رہا تھا، لفظ نجینا قرآن میں 8 دفعہ رب کریم نے استعمال کیا ہے، پھر سورہ انبیاء میں 4 دفعہ، سورہ شعراء میں نجینا ہو، ہم نے اس کو نجات دی، اور سب علیحدہ علیحدہ کے لیے، نہ کبھی یہ ہے کہ فقط یونس کے لیے۔ جناب یونس کو کہا ہے نجینا ہو، ہم نے غم سے نجات دی، اور پھر آپ جناب موسیٰ کے لیے کہتے ہیں، جناب ابراہیم کے لیے کہتے ہیں، پھر کبھی کبھی اس کو بڑھا دیتے ہیں، نہیں نجیناہم، یہ نجینا ہو، ہم نے اس کو، پھر کبھی جمع کا صیغہ لے آ کے کہتا ہے نجیناہم، ہم نے ان سب کو نجات دی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جس قرآن کا پتہ علی دے رہے ہیں وہ یہی بتلا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے ذکر ہیں جن ذکروں میں رب کی مہربانیاں روشن نظر آتی ہیں۔ نجیناہ من الغم، اور عجب وعدہ ہے اس کریم کا، آخری جملہ اور آیت کا بھی آخری حصہ،
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تم مومن بن جاؤ، ہم اسی انداز میں نجات غموں سے دلاتے رہتے ہیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ سب کو غموں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا فرمائے، قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔